وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور صاحب ایمان بنے رہو تو اللہ کی ذات کو کیا پڑی کہ وہ تمہیں اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی قدردان ہے انسان کے اعمال کی، اس کے عقیدے کی۔ علیماً، لیکن وہ بڑی باریکی سے معلوم کرتی ہے کہ اس کا عمل، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دینی دروس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے دوست اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ واجبت محبتی، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، للمتحابین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر۔ للمتجالسین فی، میری خاطر بیٹھتے ہیں۔ للمتزاورین فی، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ چند منٹوں پہ محیط یہ چھوٹی سی ایمانی محفل اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا باعث ہے۔ اس لیے جو دوست آئے ہیں وہ اپنی جھولیاں خیر سے بھر کے جائیں، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ، محبت اور شوق اور اہتمام کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے چند مفید باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ جسمانی اور بدنی ہوتے ہیں، کچھ گناہ فکری اور اعتقادی ہوتے ہیں۔ یہ جو فکری اور اعتقادی گناہ ہوتے ہیں یہ جسمانی اور بدنی گناہوں سے بڑھ کر بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ لیکن انسان ان فکری مغالطوں کو، بد عقیدگی کو، اعتقادی معاملات کو انتہائی ہلکا محسوس کرتا ہے، بلکہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ بس آج ہم نے یہ بات سمجھنی کہ جو اعتقادی گناہ ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بدنی اور جسمانی اور معاشرتی گناہوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بات شروع میں بتاتا چلوں کہ جنت کا داخلہ، جنت کا حصول، یہ اللہ رب العزت نے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مربوط کر دیا۔ عقیدہ سلامت ہوگا تو جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ اگر عقیدہ برباد ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا تو اس شخص کی جنت گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک والے گناہ کو اللہ نے بخشنا ہی نہیں، اس کی بخشش ممکن نہیں. یہ ہے اعتقادی گناہ جس کی بخشش نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے، سلامت رہے، بگاڑ سے بچ جائے، تو انسان کا پورا بدن اس سے صدور اور صادر ہونے والے اعمال، محرکات سارے کے سارے بڑے ہی سلامت، بڑے ہی صالح اور پاکیزہ ہوتے ہیں. اگر وہی دل کا ٹکڑا اس میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، انسان کے نظریات فاسد ہوں، اس کے عقائد باطل ہو جائیں اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے، بد عقیدہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اس جسم کے ٹکڑے یعنی دل کا اتنا کنٹرول ہے کہ جو بھی عمل انسان کرے گا وہ فاسد ہوگا، وہ باطل ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا. کیونکہ انسان کا دل اس کی باڈی کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر، بدنی اعمال کے اوپر حکمران ہے. تو جیسا حکمران ویسی رعایا، جس کا کنٹرول ہے وہی جیسے چاہے گا چلائے گا. اس لیے دوستو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اعتقادی مسائل، اعتقادی جرائم، فکری گمراہی، باطل نظریات، یہ اللہ کی غضب کو بھڑکانے میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. جتنا غصہ اللہ رب العزت کو عقیدے کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ سلامت نہ ہو، اتنا کسی اور گناہ پہ نہیں آتا. زنا حرام ہے، اس کے بڑے بگاڑ ہیں. سود حرام ہے، اس کے بہت سے مفاسد ہیں. قتل حرام ہے، بڑا بھیانک جرم ہے. سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. لیکن یاد رکھنا، شرک کا ایک چھوٹا سا شائبہ ان تمام گناہوں سے بڑھ کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. لیکن عام لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ فکری مغالطیں، بد عقیدگی، توہم پرستی، مخلوق پرستی، شجر پرستی، بدعات اور خرافات، یہ کس قدر انسانوں کو گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، حدیث قدسی ہے، فرمایا یوزینی ابن آدم، کہ انسان آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اذیت سے، تکلیف سے پاک ہے. اللہ کو کون اذیت دے سکتے؟ لیکن صحیح حدیث ہے، یوزینی، مجھے آدم کا بیٹا اذیت دیتا ہے. اللہ کو اذیت دینے کا معنی اللہ کو غصہ دینا، اللہ کے غضب کو دعوت دینا، اللہ کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے سامنے جرأت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی جسارت کرنا ہے. فرمایا آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے. کیسے؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. فلاں مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں ہو سکتی، لوگ شادیاں طے نہیں کرتے، بڑے بڑے ایگریمنٹ کینسل کر دیتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن روک دیتے ہیں، محرم میں نہیں کرتے، سفر میں نہیں کرتے.
کوئی دنوں کو منحوس سمجھتا ہے کہ جی بدھ کا دن منحوس ہے. اللہ کے بندو تمہیں کس نے کہہ دیا؟ تمہیں کیا پتا؟ بدھ والے دن ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک کی جو گھڑیاں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے وہ ایک آزمودہ نسخہ ہے. انسان بدھ کا روزہ رکھے، ظہر کے بعد عصر تک مسلسل کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے. علماء سے سنا ہوگا آپ کہ کتنی مقدس گھڑیاں ہیں، قبولیت کے اسباب ہیں. روزہ رکھیں بدھ والے دن کا اور ظہر کے لے کے عصر تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے، مسکنت سے، فقیری سے، طلب سے، رغبت سے مانگنے والا منہ بنا کے اللہ سے مانگے. اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے. وہ تو خالی موڑتے ہی، وہ تو ایسی ذات ہے جس کو خالی موڑتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ دیتا ہی نہیں. اللہ کو شکوہ ہے کہ مانگنے والے منہ سے مانگتے ہی نہیں ہو اور انسان سمجھتا ہے کہ رب ہماری سنتا ہی نہیں. انسان بدھ کا روزہ رکھے، جمعرات کا رکھے، جمعے کا رکھے. اکیلا جمعے والے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں. اکیلے جمعے کا، اکیلا جمعے کا روزہ آپ نفلی رکھیں، نفلی روزہ اکیلا جمعے کا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ممانت آئی ہے. لیکن اگر مسلسل آپ رکھ رہے ہیں، ایام 20 کے روزے آگئے یا آپ قضائی دے رہے ہیں یا اسی طرح آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں. جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک مسجد کی کسی کونے میں بیٹھ جائیں. قبولیت کی گھڑیوں کے اللہ نے دروازے کھولے ہوئے، قبولیت ہو رہی ہے. تو لوگ بدھ والے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. سفر والے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. دوستو یاد رکھنا یہ بہت بڑی جرت ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ بدھ والا دن ہو، سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ان کو منحوس قرار دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ براہ راست اللہ کو گالی ہے. میں نہیں کہہ رہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فرمایا یسب الدہر، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ تو میں ہوں. زمانہ کیا ہے؟ ساعات، اوقات، گھڑیاں، دن اور رات، اس کے اوقات، یہ زمانہ. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو بدلنا، گھٹانا، بڑھانا، لانا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں ہوں. تو زمانے کو برا بھلا کہنے والے کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. زمانے پہ تانا کرنے والے، زمانے کو تانا زنی کرنے والے اللہ کے حکم پہ تانا زنی کرتے ہیں. اس کے علم، اس کی حکمت، اس کے نظام قدرت، اس کی صنعت، اس کی مرضی اور ارادے پہ تانا کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں کتنا منحوس ہوگا. اس کا عمل کتنا منحوس ہے جو اللہ کے دنوں، اللہ کے امر کو، اللہ کی عقل اور حکمت اور دانائی کو، اللہ کی مشیت اور مرضی اور ارادے کو منحوس کہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ میں ہوں، میرے بندے آدم کے بیٹے انا الدہر. زمانے کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے کہتے ہو. تو اللہ رب العزت مقلب الدہر ہے، زمانے کو بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کو پھیرنے والے، دن اور رات گھڑیاں لانے والے کون ہیں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک. فرمایا آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے. انسانوں کی بد نصیبی دیکھیں، کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے فلاں عمل، میری فلاں کرتوت، میرے فلاں جرم کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پہنچی. اپنے نقائص عیوب چھپانے کے لیے
وہ ساری ذمہ داری اٹھا کے سفر کے مہینے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، دنوں اور ایام اور شہور کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر ڈال دیں گے۔ کالی بلی رستہ کاٹ گیا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ الو بول گیا جی یہ نحوست کی علامت ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ فلاں بندے کے پاس بیماری خود بخود لگ جائے گی، فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری از خود اللہ کے حکم کے بغیر آگے متعدی نہیں ہو سکتی، نہیں لگ سکتی۔ کسی بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ از خود لگ سکے۔ ہاں اس کے اسباب ہیں، اسباب ہیں۔ میرے کہنے کے مطلب یہ نہیں کہ آپ پرہیز نہ کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن اعتقاد یہ رکھیں کہ یہ بیماری جب بھی آگے وائرس پھیلے گا، آگے منتقل ہوگا، اللہ کے امر اور اس کی مشیت سے ہوگا، اور ان اسباب کی وجہ سے ہوگا جو اللہ نے اپنے امر سے پیدا فرمایا۔ احتیاط کریں۔ احتیاط جو ہے وہ عین توکل ہے، حفاظتی تدابیر، ویکسینیشن عین توکل ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے کہ توکل کے خلاف ہے، ماسک نہ پہنے یا آپ جو ہے وہ فاصلے پہ نہ بیٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مواقع کے اوپر احتیاطی تدابیر اپنائی۔ ایک کوڑ والا آدمی، کوڑ زدہ مریض بیعت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے اسے پیغام بھجوا دیا کہ ہم نے آپ کی بیعت ادھر ہی کر لی ہے، آپ پیچھے تشریف رکھیں یا چلے جائیں، آپ کی بیعت ہو گئی۔ آپ نے احتیاطی تدابیر اپنائی، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ لا عدوى، کوئی بیماری یہ اختیار از خود نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو لگ سکے۔ فرمایا اگر یہی بات ہوتی فمن اجرب الاول، تو پہلے شخص کو، پہلے ان کو کس نے بیماری لگائی؟ اللہ کے امر سے لگتی ہے۔ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگون، نحوست، یہ انسانوں کے اعمال میں ہوتی ہے، نہ اللہ کی کسی مخلوق میں ہے، نہ اللہ کی کسی نعمت میں ہے، نہ کسی دن اور مہینے میں۔ ایک اور حدیث سے میں اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو لا تسب الریح، ہوا کو برا بھلا نہ کہو، بارش کو، طوفان کو، آندھی کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَأْتِي بِأَمْرِ اللَّهِ، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، وہ اللہ کے امر سے آئی ہے۔ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ یہ سارے یہ آلات کیا کر رہے ہیں؟ یہ پنکھے، یہ اے سی، ایئر کنڈیشن، یہ ہوا آپ کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کی زندگی کی بقا پانی کے اوپر، اس کا دار و مدار پانی۔ اللہ نے پانی سے بنایا۔ پانی انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، نہ چھری کاٹ سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے۔ یقین نہیں آتا، قرآن کھول لیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے والا قصہ پڑھیں۔ فلما طلہ للجبین، جب اپنے بیٹے کو فرما بردار کیا، ان کو لٹایا اور چھری چلائی، پہلے اس کو تیز کیا پھر چلائی، چھری نے کاٹا نہیں کاٹی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں قرآن میں، سورۃ الانبیاء میں، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دیکھا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اے اللہ اگر تو اپنے بندے ابراہیم کے جلنے سڑنے پہ راضی ہے تو ابراہیم کون ہوتا ہے تیرے سامنے رائے دینے والا، جیسے میرے رب کو منظور۔ آج میرے رب کو ابراہیم کا سڑنا پسند ہے، آج ابراہیم کو بھی رب کی خاطر جلنا پسند ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
وسلاما على ابراہیم۔ اے میری مخلوق آگ، ہمارا آرڈر یہ ہے، آج جلانا نہیں ہے، آج اسے راحت پہنچانی ہے۔ آج میرے بندے ابراہیم کو جلانا نہیں، اس کو راحت دینی ہے، سکون دینا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی بن جائے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرنا چاہے، اللہ کے فضل کے آگے کوئی دنیا کی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ کی ذات تکلیف پہنچانا چاہے، بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، سوائے اللہ کے اس تکلیف کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم بلیوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم کووں سے ڈر جاتے ہیں، ہم الو سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات سے انسان نہیں ڈرتا، کائنات کے ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ مردوں سے ڈرنا شروع کر دے گا، پتھروں سے ڈرنا شروع کر دے گا، کتوں سے ڈرنا شروع کر دے گا، انسانوں سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ یہ شامت پڑتی ہے اس بدبخت انسان کو جو اللہ کا خوف دل میں نہیں بٹھاتا۔ کائنات کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتی، اور جو اللہ سے ڈرتی اللہ اس کے سینے سے کل کائنات کا خوف نکال دیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ۔ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کل کائنات کے انسان، جن، فرشتے مل کے زور لگا لیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے سوائے اللہ۔ یہ ایک میرا اور آپ کا مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تسبوا الريح، آندھی کو، طوفان کو، ہوا کو، پانی کو، سیلاب کو برا بلا نہ کہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَأْتِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے امر سے آئی ہے۔ ہوا کے اندر طغیانی آئی ہے تو اللہ کے امر سے، پانی کے اندر طغیانی آئی ہے، سیلاب بن گیا ہے۔ یہ دریائیں، یہ نہریں، یہ میری اور آپ کی خوشحالی کا کتنا بڑا سبب ہے، فصلوں کے لیے، خوراک کے لیے، غذا کے لیے، سبزے کے لیے، خوشحالی کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ لیکن جب اسی پانی کے اندر طغیانی آتی ہے تو اللہ کے امر سے آتی ہے، فَإِنَّهَا تَأْتِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، ان اسباب پہ غور کرو، وہ اسباب کیا ہیں؟ طوفان کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ اسباب تو ہے نا کچھ۔ سیلاب کیوں آیا؟ لوگ کیوں ڈوبے؟ زلزلہ کیوں ہوا؟ اس کے کچھ اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، اور ان اسباب میں سے کچھ انسانوں کے اعمال بھی ہیں۔ اب ان مواقع پر جب کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی کاریگری کو، اللہ کی صنعت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی مخلوق کو بغیر علم کے منحوس کہنا شروع کر دے، اللہ کے نظام قدرت کے اوپر تانا زنی اور تنقید شروع کر دے، زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ نہیں دوستو، یہ بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں میں توہم پرستی، مخلوق پرستی، یہ پڑھے لکھے طبقے میں موجود ہے۔ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اعتقادی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، اعتقاد کو، اعتقادی خرابی اور بگاڑ کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہمارا۔ فرمایا لا تسبوا الريح، اللہ کی مخلوق کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، قطعاً کوئی جواز نہیں ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو بغیر علم کے، بغیر وجہ کے آپ برا بھلا کہیں۔ جی فلانا مہینہ منحوس ہے، جی فلانا دن منحوس ہے، جی فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز بری ہے۔ نہیں نہیں نہیں، لا تسبوا الريح، ہوا کو برا مت بلا مت کہو، فَإِنَّهَا تَأْتِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
یہ تو اللہ کے امر ہے، اس کے حکم کے پابند ہیں. یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے آگے مجبور ہیں، اس کے حکم کی پابند ہیں، اس کے آرڈر کو ماننے والے ہیں. سوچنا تو یہ چاہیے یہ ہوا، یہ پانی، یہ طوفان، ان کو اللہ نے آرڈر کیا، یہ فوراً حرکت میں آ گیا. میرے کانوں میں 5 مرتبہ اللہ کا آرڈر آتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، اور میرے جسم پہ جوں تک نہیں رہتی، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا. پہاڑ کتنے مضبوط اور چٹیل ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہی میرا آرڈر ھذا القرآن علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر میں ڈال دیتا، اتار دیتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اس پہاڑ کو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے کس طرح لرزتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا. اور ایک انسان ہے اتنا نازک ہے، چھوٹی سی چیونٹی کاٹ دے، دانت کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، رات بھر سو نہیں سکتا، اور اللہ کے سامنے کیسا جری، اس کو اللہ کے امر کی، حکم کی کوئی پرواہ. یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوق آنن فانن اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. سیلاب آیا تو اللہ نے حکم دیا تو آیا، طوفان آیا تو اللہ کی ارادے اور چاہت سے آیا. ہاں، حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ وہ اسباب تلاش کرو جس وجہ سے سیلاب آتے ہیں، وہ مرض تلاش کرو جس وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اس وبا کا پتہ کرو، تشخیص کرو جس کی وجہ سے آفتیں اترتی ہیں. آفتیں کیوں اترتی ہیں؟ اللہ کی معصیت، اس کی نافرمانی سب سے بڑی وجہ ہے. ان نافرمانیوں میں سے اعتقاد، عقیدہ، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. فرمایا فَإِنَّهَا تَأْتِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ یہ تو اللہ کے امر کے پابند ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم نے استغفار کرنا. 2 امان، 2 ضمانتیں، 2 حفاظتی حصار اللہ نے اس امت کو دی. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر علیہ السلام کا وجود، آپ علیہ السلام کی ہستی اس امت کے لیے بہت بڑی امان ہے. آقا علیہ السلام مکے میں تھے، لوگ مارتے تھے، تانے دیتے تھے، تنقید کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے. ابو لہب اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے دشمنان دین تھے، اشعار میں اسلام کی، مسلمان عورتوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، آپ کی تذلیل اور توہین کرتے تھے، شان مبارک میں گستاخیاں کرتے تھے، آپ کو مارتے اور پیٹتے تھے. پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مجسمہ رحمت بنایا. رحمت کے ہوتے ہوئے عذاب آ جائے. بڑے پاپی تھے، یقین مانے، حضرت یاسر پہ، حضرت عمار پہ، صہیب پہ، حضرت بلال پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے ظالموں نے. عذاب کیوں نہیں آتا تھا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب علیہ السلام آپ کا وجود ان کے اندر موجود ہے، میں کیسے ان کو عذاب آتا؟ اللہ کا غضب تو بڑھتا ہوگا نا. یہ اللہ نے شان دی ہے، امان دی ہے اس امت کو. آقا علیہ السلام کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت تھا، تو جو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، سبحان اللہ، ان کی تو کیا کہیں. آج بھی آپ کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے. صحابہ کے پاس تو ظاہری طور پہ تھا، حقیقی طور پہ تھا، آج مانوی طور پہ آپ کا وجود، آپ کی سنت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، یہ آپ کا مانوی وجود ہے. اور جو لوگ میرے آقا کی سچی اتباع کرتے ہیں، آپ کے طریقے اور سلیقے دلی طور پہ مانتے ہیں،
نماز آپ کے طریقے کے مطابق، نکاح آپ کے طریقے کا، حج آپ کے طریقے کے مطابق، عمرہ آپ کے سلیقے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، تشہد آپ والا، رکوع آپ والا، قیام آپ والا، سجدہ میرے آقا والا، نماز محمدی پڑھتے رہے، محمدی نماز۔ تو یہ مانوی وجود ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی امان ہے۔ آقا علیہ السلام کو سینے سے لگا کے رکھو، آپ کی سنت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک عمل کو۔ لوگ کہتے ہیں جی رفع الیدین نہ بھی کریے تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کوئی معمولی بات؟ ہاں، علم کے ساتھ بات کرو، تحقیق کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، دلیل ہے تو بات کرو۔ یہ کیا ہوا بھی کر لینا بھی ٹھیک ہے، نہ کر لینا بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، حق بھی ٹھیک ہے، باطل بھی ٹھیک ہے، یہ کیا کھچڑی ہوئی؟ ہمارا دعویٰ ہے تو ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آج تک ایک نماز بھی، کوئی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ہمارے پاس دلیل ہے۔ پہلا صحابی جناب ابو بکر ہے، میرے آقا کے بعد کئی نمازیں پڑھائیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے رفع الیدین کیا، دلیل ہمارے دکھائیں گے۔ وائل بن حجر، یمن سے آنے والے صحابی، آخری صحابی ہیں، 9 ہجری میں مسلمان ہونے والے، 10ویں کے شروع میں آپ اللہ کے پاس چلیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا، سردی میں بھی گرمی میں بھی۔ میرے آقا سردیوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، گرمیوں میں بھی کرتے تھے۔ کھیس اور چادر کے اندر سے باہر ہاتھ نکال کے رفع الیدین کرتے تھے۔ منسوخ کہاں پہ ہوگی؟ ختم کہاں پہ ہوگی؟ جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے، سنت سے دور کیا ہوا ہے نا، علم سے۔ اگر آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو آپ اللہ کے مجرم نہیں ہیں، لیکن اگر بغیر علم کے آپ بات کرتے ہیں تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ اس لیے دوستو، میرے آقا کی ایک ایک ادا، میری اور آپ کی جان اس پہ فدا۔ آپ نے سنت کو کیا سمجھا ہے؟ سنت بھی معمولی چیز ہے، اے جی نہ بھی کریے تو ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہو جانا نہ ہو جانا میرے رب کا اختیار، اس کا فیصلہ ہے، لیکن میرے آقا کی طرح نہیں ہوتی، نماز محمدی نہیں ہوتی۔ جاؤ بھاگ لو جہاں جہاں، جیسے آقا نے پڑھی ویسے نہیں ہوتی۔ اس بات کو پلے باندھو، چھوڑ دو فرقہ ورشتوں کو، یہ فرقے ہم نے بنائے، یہ جماعتیں ٹولیاں، یہ سب ہم نے بنائے۔ اوپر سے ایک ہی دین آیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا والے بھی ہدایت کے طریقے بنائیں گے۔ اس لیے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جتنے بھی ہدایت کے طریقے ہیں، سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانوی وجود ہے، میں کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا، نہ کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، سارے میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، قبول کرنا اللہ کا اختیار، لیکن میں اپنے آقا کے ساتھ محبت کی، اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی ایک آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ تھوڑی سی تحقیق تو کرو، تھوڑی سی کوشش تو کرو، حدیث کے ورقے تو کھولو۔ اب کون سا مشکل ہے؟ ہر حدیث کا ترجمہ ہے، یہ آپ کے پاس ہے، کرو ڈاؤن لوڈ، اس میں بخاری مسلم 2 کتابیں کر لو، اس میں صحیح حدیثیں ساری۔ آپ کو تحقیق کرنے کا وہ زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہر مکتبہ فکر ان کو اپنے مدارس میں پڑھاتا ہے۔ نماز کو لے لو، اذان کو لے لو، ہر مسجد میں جاؤ، دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کون نماز پڑھا رہا ہے، اذان کون دے رہا ہے، اقامت کون پڑھ رہا ہے۔ چھوڑ دو فرقوں کو، میرے آقا کی سنت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان صحابہ نے تو اپنے گلے کٹوا دیے اس دین کو میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ طریقے اور سلیقے تو تھے میرے آقا کے جو امت کو سکھانے تھے، اس لیے تو اتنے جہاد کیے، گردنیں کٹوائی، سینے چھلنی کروائے۔ آج ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ خیر، دوسری امان فرمایا
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. میرے آقا یہ آیت پڑھ کے بڑے خوش ہوئے. فرمایا اللہ میرے جانے کے بعد بھی میری امت کو ایک ضمانت مل گئی کہ جب تک میرے حبیب آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تب تک ان کو میں عذاب نہیں دوں گا. دو امانتیں ہمارے پاس بھی ہیں. دو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سچی اور خالص محبت، اور دوسری استغفار، حقیقی استغفار. یہ استغفار کیا ہے؟ اس کی تکمیل 3 چیزوں سے ہوتی ہے. استغفار کا معنی اپنے اعمال کو، عقائد کو، نظریات کو چیک کرنا. میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، وحی کے مطابق ہے یا وحی کے خلاف ہے، اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کے موافق ہے یا الٹ ہے. انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، عقیدے کا جائزہ لے، اس کو استغفار کہتے ہیں. اگر غلط ہے تو ٹھیک کر لیں، برے رستے پہ چل رہے ہیں تو سیدھے رستے پہ آ جائے، بری روش کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. یہ 3 چیزیں ہوں تو استغفار حقیقی ہوتا ہے. استغفار کی تکمیل کتنی چیزوں سے ہے؟ 3 چیزوں سے. جو گناہ کر رہا ہے اس پہ انسان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، دل کے اندر خلفشار ہو کہ یار کتنا برا کیا. پہلی بات. دوسری، جب اللہ سے توبہ کر رہا ہے جس گناہ کے بارے میں، اس گناہ کو ترک کر چکا ہو. یہ نہیں ہے کہ سود بھی کھا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے اور اللہ بھی کر رہا ہے. نہیں، ترک گناہ شرط ہے استغفار حقیقی کے لیے. گناہ چھوڑو، اور چھوڑ کے گناہ کی معافی مانگو گے نا، گناہ چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ روحانی طاقت نصیب فرمائیں گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ تیسری شرط ہے استغفار کی. یہ 3 شرطیں ہوں، جب مرضی آپ اللہ سے معافی مانگے اللہ کے دربار میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ سینے سے لگا دے گا، جاؤ میں نے معاف. کب تک اللہ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں؟ جب تک انسان کی جان، اس کی سانس بندے کے اپنے کنٹرول میں. جب فرشتے پکڑ لیں گے پھر نہیں. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہونی. جب سانس آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک سانس کا غرارہ نہیں چلتا تب تک اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے. استغفار کرو، اور جتنا زیادہ کوئی شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے اتنا اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. ہمارے گناہ اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم خود بھی حقیر، ہمارے سارے گناہ بھی حقیر، کوئی حیثیت نہیں ان کے لیے. لیکن انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک، اللہ کو دھوکہ نہ دے، اللہ کے ساتھ 2 نمبری نہ کرے کہ ایک دفعہ معاف کر دے پھر ویکھی جائے گی کر لیں گے. نہیں، یہ ٹھیک نہیں. انہو علیم بذات الصدور، اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا؟ اگر یہ 3 شرطیں استغفار میں پائی جائیں، جتنے مرضی آپ گناہ کر لیں، 70 مرتبہ بھی آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ 70 دفعہ ہی معاف کر دے گا. 700 مرتبہ اللہ سے معافی مانگیں گے، مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا. اور بعض لوگوں کی صداقت جب اللہ جان لیتے ہیں نا تو اللہ پھر ان کو تزکیہ عطا فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے جا، اب تو جو بھی کرے گا میں نے تمہیں گناہ نہیں دینا. یہ تزکیہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس کو سامنے سمجھنا ہے. یہ خاص لوگوں کو ملتا ہے اور ملتا رہتا ہے، قیامت تک ملے گا. لیکن وحی کی روشنی میں ہمیں جن لوگوں کا پتہ چلا، میں 2 کی مثال دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایسا عظیم الشان عمل کیا، اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ اللہ کی ذات خوش ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے. اللہ نے میرے آقا کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ الفاظ نکلوائے. ما ضر عثمان، عثمان آج کے بعد جو مرضی کر لے، ما عمل بعد اليوم، اس کو کوئی چیز، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو چھٹی مل گئی تھی جو مرضی کریں، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ تھا کہ اللہ نے ان کی استقامت دے کے ان کو اتنی عظیمت سے نواز دیا
کہ آج کے بعد ان حضرت عثمان سے کوئی ایسا عمل صادر ہی نہیں ہوگا جو اللہ کی نافرمانی پہ مبنی ہو. عثمان جو بھی کرے گا اللہ کی مرضی اور ارادے کے مطابق کرے گا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ. پچھلا مہینہ گزرا لوگ حضرت عثمان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے, جی وہ یوں تھا, جی یوں تھا, جی یوں تھا. اللہ کے بندو اپنی فکر کرو, ان کے پروانے تو اللہ نے قرآن میں جاری کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے فرمایا عثمان فی الجنہ. تو کیا تلاش کرتا پھرتا ہے؟ اولئک هم الراشدون. تو ان کے پیچھے پڑا ہوا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. تو اپنی فکر کر, وہ پکے ٹھکے مومن تھے. دوسری مثال, اطلع علی اہل بدر. اللہ نے اہل بدر کے اوپر محبت سے پیار سے نظر فرمائی. فقال اعملوا ما شئتم. بدر والو آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو. قد غفرت لکم. میں نے آپ تمہارے لیے مغفرت کا پیمانہ لکھ دیا. دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں, میں آسمانوں کے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اعملوا ما شئتم. جو مرضی کرتے رہو. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. جب اللہ کسی کے اندر یہ جان لے تو پھر اللہ اس کو تزکیہ ایسا دیتے ہیں کہ آج کے بعد میرا بندہ میری مرضی کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. کیسے عظیم لوگ تھے جن کو اتنی بڑی بڑی اللہ کی طرف سے بشارتیں ملی. آخری بات جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو عذاب دینے کی؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے تم انسانوں کو عذاب دینے کی کیا پڑی, مجھے کیا ضرورت ہے؟ دو میرے امر ہیں, ان شکرتم, ایک تو تم نے شکر کر, وآمنتم, اگر تم شکر گزار بنے رہو اور صاحب ایمان بنے رہو تو مجھے ضرورت ہی نہیں. نہ دنیا کے عذاب دینے کی کوئی ضرورت ہے, نہ آخرت کے عذاب دینے. بس دو چیزیں ہیں, وہ دو چیزیں آپ سن لیں, ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایمان ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحت عقیدہ, عقیدے کی صحت, اس کو ایمان کہا گیا. 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی. ان تؤمن باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لائے. وملائکتہ, اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے. وکتبہ, اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے. ورسلہ, اس کے رسولوں کے اوپر. والیوم الآخر, قیامت اور آخرت کے اوپر. وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, چھٹی چیز کیا ہے؟ تقدیر کی اچھائی, پانچویں چیز, اور برائی چھٹی. 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے, مثبت ایمان, صحیح ایمان. اب یہ مثبت ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے مطابق ایمان ہے تو مثبت ہے. اللہ کی وحی کے خلاف اللہ کے اوپر ایمان ہے تو منفی ہے. اللہ کے اوپر ایمان یہ صحت عقیدہ ہے. مطلب کیا ہے؟ کائنات کے ایک ذرے سے لے کے آسمانوں کے اوپر تک جو چیز بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کو بنانے میں, پیدا کرنے میں, سنوارنے میں نہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے, نہ کوئی ہیلپر اور معاون ہے, نہ کوئی مدبر ہے, نہ کوئی حصے دار ہے, نہ کوئی شریک ہے. انسان ہیں, جن ہیں, فرشتے ہیں, حیوان ہیں, حجر پتھر شجر, سب کچھ. ان کا خالق کون ہے؟ حل من خالق غیر اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ ھذا خلق اللہ, یہ سب میں نے پیدا کیے ہیں. ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا جن کو میرے برابر کرتے ہو. ماذا خلق الذین من دونی, اللہ کے سوا جن کو خدا کی طرح سجدے کرتے ہو, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو, طواف کرتے ہو اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرح, قبروں کے, مجاوروں کے, مزاروں کے تم طواف کرتے ہو. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ایک جان نہیں پیدا کر سکتا کوئی انسان, ایک جان. جان تو بڑی دور کے بات ہے. مچھر کا ایک پر نہیں پیدا کر سکتا. او مچھر کا پر تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے اوپر, زندوں کے اوپر, ان کی قبروں کے اوپر, ان کی مورتیوں اور مجسموں کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے, آگے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے, کائنات کی کوئی چیز مکھی کے پیٹ سے وہ چیز واپس نہیں ہوتی. ما یملکون من قطبیر, مالک کون ہے؟ اللہ. جن کو تم سمجھتے ہو یہ ایک کھجور کے اوپر باریک سے دھاگے کے بھی مالک نہیں. یہ ہے صحت عقیدہ. مدبر کون ہے؟ اللہ کی ذات.
مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ صحت عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے ایمان۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو سمجھ لے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں آج ایمان پہ بات کر لیتا۔ اگلی بات وَإِن شَكَرْتُمْ، بات ختم کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فضل، احسان اور نعمت کا اعتراف کریں۔ ظاہر ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، وہ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ اعتراف کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ شکر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے 3 درجے پورے نہ ہوتے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صحیح العقیدہ ہو، جو میں نے چند اشارے آپ کو کیے ہیں کہ اللہ کی خلقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کو چلانے میں، سنبھالنے میں وہ اکیلا آخذ بناصیتنا، ہم ساری مخلوقات کا کنٹرولر، مدبر، تصرف کرنے والا، اختیار رکھنے والا، جبر کرنے والا کون ہے؟ اکیلا۔ دوستو، آج تک کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے بوڑھا ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ ایک اللہ کا اختیار، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے شکر۔ دوسرا، بات وجہ سے سنیں، بات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں، اس کے جتنے بھی احسانات ہیں، ان کو صرف اور صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، پھر شکر ہوتا ہے، نہیں تو شکر کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مشکل کشا اللہ بھی ہے اور فلاں ہستی اور مخلوق بھی ہے، حاجت روا اللہ بھی ہے اور فلاں مخلوق اور ہستی بھی ہے، اولاد اللہ بھی دیتا ہے، اولاد بابا بھی دیتا ہے، رزق عرش سے بھی ملتا ہے، رزق مزار اور قبر سے بھی ملتا ہے، تو قرآن کا انکار نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ، تمہارا رزق قبرستانوں میں نہیں ہے، آسمانوں میں ہے۔ رزق تلاش کرنا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس ہی ہے، انسانوں کے پاس رزق نہیں ہے۔ وہ واحد ذات ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ دینا چاہے تو اپنے نبیوں کو نہ دے، کسی کو بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، ملا کے دے دے، نہ دے، وہ کون ہے؟ یَحْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد، صحت، زندگی، ان کو اگر اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرو گے، یہ چٹا سدھا انکار ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ قرآن کی پہلی آیت کا انکار۔ کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ، جتنے بھی امور حمد ہیں، جن سے حمد ہے، کائنات میں جس طرح کی بھی تعریف حمد کے اسباب ہیں، امور ہیں، وہ سب کے سب للہ، ایک اللہ ہی کے لیے۔ میرے آقا کا اپنے دشمنوں، کافروں، مشرکوں کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہ ہی ہے۔ یہی جھگڑا تھا نا آپ کا ان کے ساتھ، کیا جھگڑا تھا؟ عبادت کے لائق، شکرانے کے لائق، حمد کے لائق للہ، ایک اکیلا اللہ، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب آپ کہیں گے حاجت روا اللہ تو بھی ہے، لیکن وہ بھی ہے، اولاد تو بھی دیتا ہے تو بابا شاہ جمال پتر دیوے، یہ الحمدللہ کا انکار نہیں ہے۔ چھوڑ دیں ساری فرقہ پرستیاں، تھوڑی سی ٹھنڈے دل سے توجہ کریں۔ ہم نے تو قرآن کا انکار کیا ہوا ہے، اور دعوے اور جسارت اتنی بڑی کہ اللہ کی کاریگری کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کے دنوں کو، اللہ کے مہینوں کو، اللہ کی بنائے ہوئے وقت کو منحوس کہہ دیتے، اپنا پتہ ہی کو نہیں۔ آقا علیہ السلام کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اس کی پرواہی کوئی نہیں۔ تو شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان
سارے کے سارے احسان نعمتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف منسوب کرے. یہ معنی ہے الحمدللہ. جتنے بھی حمد کے اسباب اور ذرائع ہیں، امور حمد ہیں، جن سے حمد ہے وہ سب کی سب للہ، اکیلے اللہ کے لیے. اسی کی تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف اور صرف تیری ذات کے یہ عبادت گزار ہیں اور فقط تیری ذات سے ہی غیبی مدد کا سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. تیسری اور آخری بات، شکر کا پہلا درجہ صحت عقیدہ، دوسرا درجہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا، تیسرا درجہ عمل صالح کرنا، عمل بھی کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات کے اندر اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، سوج جاتے، ریشہ پڑ جاتا، پیلا مواد نکلتا. اتنا جبر کرتے اپنے اوپر. 9 سپارے ایک ہی رات میں پڑ جاتے، ایک ہی رکعت میں. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، 7-8 سپارے بن جاتے ہیں ایک ہی رکعت میں. اتنا جبر آپ کرتے. تو حضرت عائشہ ہماری ماں نے فرمایا، ام المؤمنین صدیقہ کائنات نے، اللہ کے پیارے رسول اپنے اوپر ترس کھایا کریں. اتنی مشقت. آپ تو اللہ کے عبد مغفور ہیں، اللہ نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے. قدم قدم پہ بشارتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فرشتے ملاقات کرتے ہیں. آپ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. اتنا تشدد اپنے اوپر. کچھ رحم کریں، کچھ ترس کریں. فرمایا عائشہ اگر اللہ نے مجھے اتنی عزتوں سے، اتنے مرتبوں سے اور اتنی لطف و کرم کی بارشوں سے نوازا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ جس قدر اللہ نے مجھے بڑا انعام دیا ہے اسی قدر میں نے اپنے رب کا بڑا شکرانہ ادا کرنا. تو شکر کا آخری مرتبہ یہ ہے، شکر کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب انسان عمل صالح کرے. دوستو عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق. اللہ رب العزت نے جب کوئی آپ عمل کرتے ہیں، میں اور آپ، تو اللہ کے مختلف میزان ہیں. اللہ چیک کرتا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے. ظاہر کیا دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وقت پہ پڑھ رہا ہے، قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے اور میرے نبی کی طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے. یہ ظاہر. لیکن وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، قدردان بہت بڑا ہے، لیکن عَلِيمًا، وہ جانتا سب کچھ ہے، بڑا باریکی سے دیکھتا ہے. اس کی توحید کیا ہے؟ پہلا دروازہ، پہلا درجہ توحید. بندے کی توحید کیسی ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ دوستو عقیدے پہ ساری بات بنتی ہے. ہماری توجہ نہیں عقیدے کی طرف. اللہ اکبر. میں گاؤں میں گیا، میں نے کہا جی روزے رکھتے ہو؟ نہ کہ جی خیری صلاح ساڑھے دانے مک گئے نے. میں کہا ساڑھے پیڑنے جو رواج ہی کو نہیں روزے. یہ دیپال پور کی بات کر رہا ہوں، کسی اور پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہا. دیپال پور کی بات کر رہا ہوں. کہہ جی ساڑھے کا اللہ شکر ہے دانے نہیں مک رہے، تسی آنے روزے رکھتے. روزے اور رکھن جی نہ کر دانے. ایسی اللہ کے بارے میں عجیب بکواس کرتے ہیں، انسان سن نہیں سکتے. یہ بصیر پور کا ایک بدبخت دیپال پور میں ایک موبائل شاپ پہ بکواس کر رہا تھا کہ رب دے پلے تا شاہی کا ہی نہیں، رب نے سارا کچھ مخلوق نو دے چھڑے. وہ ویلا ہے، نعوذ باللہ. کس قدر بڑی گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو بھی انسان عمل کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کی توحید دیکھتا ہے. توحید ٹھیک ہے جی، پاس ہو. اللہ سنت دیکھتا ہے، اس کا منہج دیکھتا ہے. نماز پڑھی ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. نبی کا طریقہ کون سا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي. نبی وہ بات بتاتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، وہ طریقہ سکھاتا ہے جو حضرت جبریل نے بتایا ہو اللہ کی طرف سے. ہدایت، طریقے، سلیقے اور بہت ہوں گے، لیکن خیر کس میں؟ خیر الہدی ہدی محمد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت، طریقہ، سلیقہ، شریعت، رہبری، رہنمائی کی، اسی میں خیر ہے. اور اس کے بعد مال دیکھتا ہے. اس کی بڑی دوستوں کمی ہے ہمارے اندر. اللہ مال دیکھتا ہے، اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا پہناوے. یہ کیسے ہے؟ انسان حج پہ جاتا ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے حجی شخص. عرفات والے دن اللہ رب العزت حاجیوں کے اوپر جھانکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جاؤ عرفہ والو، آج تم کو سب کو میں نے معاف کر دیا. لیکن ایک شخص کا تذکرہ اللہ نے فرمایا
یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشارہ ہے حج کی طرف، لمبے سفر حج کی ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یمد یدی اشعث اغبر، بکھرے بالوں والا، پراگندہ پاؤں اور سر جو ہے وہ گھٹے سے، مٹی سے، گرد سے آلود ہیں، ننگے سر، ننگے بدن، مختصر لباس کے ساتھ، اشعث اغبر، بکھرے بالوں والا۔ اور عرفہ کا دن اتنا بڑا، اتنا مقدس، فرمایا کہ عرفہ ہی حج ہے۔ عرفہ جس کا رہ گیا اس کا حج نہیں، جس نے عرفہ پا لیا اس کا حج ہے۔ پھر بھی اللہ جب سب کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، حرام مال والے کو اللہ فرماتے ہیں اس کی قبول۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے، تیرا نہ لباس حلال کا، نہ تیرا کھانا، نہ تیری غذا، نہ تیرا پہننا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، تیری کہاں سے قبول ہونی؟ تو نے تو خود اپنے اور رب کے درمیان کاندھ اور دیوار کی ہوئی، یہ رکاوٹ کی ہوئی، تیری نہیں ہوئی، ناکام۔ فرمایا جو شخص شراب پی لے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتی۔ جو کسی قیافہ شناس نجومی کے پاس، کاہن کے پاس چلا جائے، صرف اس کی بات کی تصدیق کر دے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ایویں ہوئے گا، فرمایا 40 دن تک اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بد عقیدگی کے اوپر، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتی۔ ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں اشتہار، استخارہ، آن لائن نجومی، عمل باوے قادری، نمبر دے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ کوئی استخارہ نہیں ہے، آن لائن استخارے، دم درود، سب فراڈ اور جھوٹ ہیں۔ استخارہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ 2 رکعت انسان پڑھے، مسنون دعا پڑھے، 2 دفعہ حاضر امر کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ اپنی حاجت، کاروبار، نکاح، شادی کا نام لے، اللہ سے مشورہ کرے، ہفتہ کرے، مہینہ کرے، اللہ رب العزت اس کی خیر والی طرف دروازے کھولتے جائیں گے، حالات موافق ہوتے جائیں گے، کام کر لے۔ اگر دروازے بند ہوتے گئے تو کام چھوڑ دے، اسی کو استخارہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے عجیب ہی سمجھا ہوا جی فلاں پیر صاحب اتنے پیسے لے کے استخارہ کرتے ہیں، مولوی صاحب استخارہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے۔ جو کسی نجومی کے پاس جا کے اس کی ہوں ہاں ملائے گا، کسی ایسے باوے عمل کے پاس جائے گا، اس کا عقیدہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، عقیدہ کباڑا ہو جائے گا اس کا۔ دوستو 40 دن کے اندر موت واقع ہو گئی تو سب کچھ ہی گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے زمین بر و بر میں کیا آتے ہیں؟ سیلاب، طوفان، آندیاں، زلزلے آتے ہیں، فساد آتے ہیں۔ نیک لوگوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو لوگ تانے دیتے تھے، قالوا انا تطیرنا بکم، یہ تسی منحوس جے، تسی ہم مولوی لوگ جڑے اللہ اللہ کرتے ہیں، بس تھوڑی وجہ تو منحوس ہے۔ مدارس مسجد جو ہیں یہ ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، بدبختو تمہاری نوست تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کرتوتوں میں ہے، تمہارے جرائم میں، یہ چھوڑ دو، خوشحالیاں آ جائیں۔ اس لیے دوستو آج کا سبق یہ ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ اللہ کی کسی مخلوق کو منحوس کہنا، اللہ کی کسی خلقت کے اوپر برا بھلا یا اعتراض کرنا، یہ اللہ کو برا بھلا کہنا۔ اس سے باز آ جائیں۔ ہم نے، ہماری موسٹلی قوم جو ہے توہم پرستی، بد عقیدگی کا شکار ہے، اپنے مہربان رب کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ آئے دن مہنگائی، آئے دن غربت، افلاس، گھروں کے اندر تنگی، لڑائی جھگڑے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آج تک وہ قوم فلاح نہیں پا سکی جو بد عقیدگی اور توہم پرستی کے اندر گھری ہوئی ہے، جس کی بنیادیں ہی بد عقیدگی کے اوپر۔ اس لیے آج کا سبق یہ ہے، آئیے اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بزم میں آنے والے ہر انسان کو اللہ عقیدہ کی سمجھ اور تفہیم عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ مذہب، یہ محفل، یہ دعوت دین کا چھوٹا سا درس اس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھرپور استفادہ اور ان کے گھروں کو اللہ رب العزت خیر سے بھر دے۔ جتنے دوست آئے ہیں آپ کا بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے۔ یقین مانو یہ گھڑیاں آخرت کے اندر آپ کو انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ دے گا۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو وہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا علم کے حلقے، علم کے حلقے، جہاں پہ علم، اللہ کی وحی کا علم دیا جاتا ہے، جہاں پہ درس اور واعظ ہوتا ہے، یہ آپ جنت میں بیٹھے۔ یہ گھڑیاں نوٹ ہو گئی، یہ وقت لکھا گیا۔ 3 بندے آئے، بیٹھے، ایک چلا گیا،
ایک قریب آیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا، ایک چلا گیا۔ میں بات بڑا لمبی نہیں کرنا چاہتا، جو چلا گیا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کو جب فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، اللہ بھی منہ پھیر لیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ درس ہو رہا تھا، وحی کا قرآن کا بیان ہو رہا تھا، آیا منہ پھیر کے چلا گیا، اللہ نے بھی منہ پھیر لیا۔ اللہ فرمائیں گے کل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے گزران کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اندھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم يا حليم يا كريم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف عبادك المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے مولا کریم اے ارحم الراحمین جتنے دوست تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں والدین اپنی اولادوں کے بارے میں نوجوان روزگار کے بارے میں اور مقروض دوست قرض کے بارے میں اے اللہ ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت یاب فرما اے اللہ جو لوگ تنگ دست ہیں فقر میں مبتلا ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو بے آسرا ہیں بے سہارا ہیں یتیم ہیں بچے اور بچیاں بیوہ عورتیں ہیں اے اللہ ان سب کی کفالت فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم اے اللہ ہمارے بھائی دن رات ان کے اوپر آگ برستی ہے اندر سے بھوک مارتی ہے اوپر سے آگ مارتی ہے اے اللہ ان کی آزمائش طویل ہوگی اے اللہ ان بچوں کی آہوں کو سن لے اے اللہ ان صہیونیوں یہودیوں کو اے اللہ تو اپنی گرفت میں لے لے اے اللہ یہ ظالموں کے شکنجے اور پنجے توڑ دے اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ جنگ بندی کے امکانات کو تیز ترین فرما دے اے اللہ ان کو جنگ سے اے اللہ ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا رب العالمین وہ پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام فرما اے اللہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اے اللہ ان کو غذا اے اللہ ان کو غذائی قلت کا سامنا ان کی حالت پہ رحم فرما اے اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اے اللہ ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں اے اللہ وہ بھی مجبور ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں اے اللہ صرف تیرا زور چلتا ہے ان ظالموں کے اوپر اے اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اے اللہ ان مظلوم بچوں کی آزمائش کو ختم فرما
اے اللہ ان کو امن اور سلامتی نصیب فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.